السلام علیکم قبلہ مفتی سید حسن فرید شاہ صاحب۔ ایک سوال عرض تھی کہ ان دنوں میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھینس کی قربانی، چونکہ سرور کائنات کے دور میں بھینسیں نہیں تھیں تو اس لیے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ آپ ذرا اس سوال پر روشنی ڈالیں اور اس کے مطابق ہمیں جواب سے عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان بادشاہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، چونکہ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے ان سوالوں کا، اور آپ نے تو الحمدللہ مجھے انجینئر بنا دیا ہے کہ وہ بھی اپنی نشستوں میں سوالوں جو آپ کرتے ہیں، کبھی ایک کے اوپر حملے کرتے ہیں، کبھی دوسرے کے اوپر حملے کرتے ہیں، چونکہ چناکہ کے مصداق نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، بس پتہ نہیں کہاں کے ہیں۔ بہرحال آپ نے بھینسے کی قربانی کا پوچھا ہے، یعنی کٹے کی، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ظاہری میں اور وہاں سے لے کے آج تک مدینہ شریف یا مکہ شریف میں بھینسے یا کٹی کی قربانی کا رجحان نہیں ہے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید کے اوپر جب نظر دوڑائی جائے تو وہ سورۃ حج میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ بہیمۃ الانعام پالے ہوئے جانوروں کو، چارپائیوں کو کہا جاتا ہے، اور ان میں بالاتفاق بھینسا اور کٹا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ قرآن کریم میں صریحتاً ان الفاظ بھینسے یا کٹے کے نہیں ملتے، آپ اگر 8ویں سپارے کی طرف چلے جائیں سورۃ انعام کی طرف، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، ایک آیات یہ ہے، اس کے پھر ومن البقر اثنین، اس کی اگلی آیات میں ایک جملہ یہ بھی آتا ہے کہ گائے کی قربانی ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ اگر ایسا جوڑا نہیں ہے کہ جس کے نر کی قربانی جائز ہو اور مادہ کی نہ ہو، اگر کسی کی نر کی قربانی جائز ہے تو پھر اس کے مادہ کی قربانی بھی جائز ہوگی، لیکن چونکہ بھینسے یا کٹے کا صریحتاً ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے اکابر سے اس چیز میں رہنمائی لیتے ہیں۔ تو امام ابن منذر نے کتاب الاجماع میں ارشاد فرمایا ہے، ایک قول نقل کیا ہے، وَأَجْمِعُوا، کہ اجماع ہے اس چیز پر، عَلَىٰ أَنَّ الْحُكْمَ الْجَامُوسِ، سے کہ بھینسے کا جو حکم ہے نا، کَالْحُكْمِ الْبَقَرَةِ، یہ گائے کے حکم میں داخل ہے، اس لیے اس کی قربانی ناجائز بھی نہیں ہے اور اس کی قربانی جائز بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو عین شریعت ہے، اس کی قربانی بھی قبول ہوگی اور اس کو سنت ابراہیمی کا ثواب بھی ملے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ لوگوں کے اس طرح کے کوئی سوالات ہوں، کوئی ہو، تو الحمدللہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں، دین متین کی خدمت کر رہا ہوں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کا صدقہ مجھے بھی اس خدمت میں اپنے دین کے لیے قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان سوالات کے کرنے کا اور اپنے ذہنوں کو صاف رکھنے کا، کیونکہ اسلام صفائی کا ایک پاکیزہ نام ہے، ذہنوں کو صاف رکھنے کا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ہنر عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔